السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر ایسی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی ہیں. مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں عذاب قبر کے متعلق جو روایات آتی ہیں کہ بے نمازی آدمی کو جس وقت اللہ کا بھیجا ہوا سانپ ایک دفعہ ڈنگ مارے گا 70 ہاتھ وہ زمین کے اندر دھس جائے گا، اور اگر وہ زمین کے اوپر ایک پھنکار مار دے قیامت تک اس زمین کے اوپر گھاس بھی نہ ہوگی. اس طرح ایک اور حدیث مشہور ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں ان پر اپنے سانپوں میں سے ایک سانپ مقرر کر دوں گا جو ان سب کو ایک ہی لقمے میں ساری کائنات کو ہڑپ کر جائے گا. پوچھے اللہ وہ ایک کہا میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ کے اندر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں بنائی ہیں کہ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کہ نہ تو کسی انسان نہ کسی جن کے وہم و گمان میں وہ آج تک ایسی نعمتیں گزری ہیں. اب ان کو پوشیدہ رکھنا، چونکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجسس کا مادہ رکھا ہے، تو پوشیدہ چیز کے حاصل کرنے کی جستجو اس کے اندر ہر وقت رہتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھپا کر رکھا کہ اس کی جستجو کرے، اس کی تلاش میں لگ جائے اور رب کو راضی کرنے میں لگ جائے. اللہ کی مخلوقات میں سے انسان ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، ایک دوسرے کو ہم پہچان رہے ہیں. پھر اللہ نے حیوانات پیدا کیے، منہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین. اللہ فرماتے ہیں کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی 2 پاؤں پہ چل رہا ہے. اب ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق کا نام ہے جن. وہ ایک مشہور بات ہے نا کہ کرونا اور عشق جب تک خود کو نہیں ہوتا نا تو آدمی کو مذاق ہی لگتا ہے اور جھوٹ ہی لگتا ہے. اسی طرح جنات جس وقت تک خود کو نہیں ٹکرتے نا تب تک جھوٹ ہی لگتا ہے. اس لیے کائنات کے اندر کچھ ایسے عقائد والے گزرے ہیں کہ جنہوں نے جنات کے وجود کا سرے سے انکار کر دیا، جیسے قدریہ ہیں ایک فرقہ زنادقہ، اور معتزلہ میں سے بھی بعض حضرات نے جنات کا سرے سے وجود کا انکار کر دیا، اور بعض نے کہا آپ صلی اللہ تعالی وسلم یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے تک تھے، اس کے بعد نہیں ہے. اور ان کی دلیل بڑی عجیب ہے کہ جو ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے روشنی کراس ہو سکتی ہے اور جو چاہے تو وہ انسان کی شکل میں یا کسی بھی شکل کے اندر متشکل ہو کر سامنے آ سکتے ہیں، اور پھر بھی نہیں آ رہے، تو یہ ان کے نہ ہونے پر ایک دلیل ہے. تو اس کی ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے کہ عدم العلم عدم الوجود پر دلالت نہیں کرتا. بہت سے ایسے لوگ ہیں. ہم ایک مرتبہ تشکیل میں ایک علاقے کے اندر تھے تو وہاں کے ایک بوڑھے نے کہا کہ ہمارے گھروں میں ایسی عورتیں آج بھی موجود ہیں جنہوں نے آج تک گاڑی نہیں دیکھی، گھر میں ہی پیدا ہوئی، گھر میں ہی رہیں، وہی شادی ہوئی، وہی ان کے بچے پیدا ہوئے اور وہیں پر وہ مر گئی، انہوں نے گاڑی کا دیکھا بھی نہیں. ہوتی کیا ہے؟ تو اب وہ کہیں کہ دنیا میں گاڑی ہوتی ہی نہیں، میں نے اٹلی نہیں دیکھا، فرانس نہیں دیکھا، جاپان نہیں دیکھا، میں وجود سے انکار کر دوں، یہ کوئی تک پلے میں نہیں پڑتی. پھر اتنی مشہور آیات قرآن مجید ہے تو ایک سورت ہی اس نام پر ہے، سورت الجن. اور ابتدا میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن اور انس انہوں نے کبھی جنت کی نعمتیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی ہیں، تو ان کے وجود کا کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جب ہم تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، شیطان کیا ہے؟ جن ہے. اور جس نے اللہ سے کیا کہا تھا فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک، قیامت تک مہلت دے دے. اللہ نے مہلت دے دی. تو میرے بھائی جنات کا انکار کرنا یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جناب اصل یہ ہے کہ جب تک کرونا اور عشق اور جن خود سے نہیں ٹکرتے تب تک یہ جھوٹی لگتے ہیں. میرے ساتھ زندگی میں 2 واقعات ہوئے اور دونوں بڑے عجیب، اور جو دیکھا ایک تیسرا وہ بھی آپ سے عرض کر دیتے ہیں. میں ایک مرتبہ جب میں 2006 میں مدرسے کے اندر تھا تو رمضان المبارک، شعبان، رمضان اور اس کے بعد عید کے 10 دن تک یہ عموماً مدارس بند رہتے ہیں. تو مسجد کا تہخانہ تھا، بہت بڑا تہخانہ تھا، 300 لوگ وہاں پر جو ہے وہ رہائش پذیر تھے. وہ تہخانہ خالی رہتا تھا، ظاہر سی بات ہے بچے جو نہ ہوئے وہاں پر. اب جب ہم چھٹیوں کے بعد گئے اور داخلے کے دن تھے، رات کو ہم سارے سو رہے ہیں، تو اتنے میں بڑی چیخو پکار کی آواز آئی، فوراً تہخانے کی لائٹیں وغیرہ آن کی گئی. تو مجھ سے 4-5 بستر اس طرف ایک نوجوان وہ طالب علم بیٹھا ہوا اور اس کے ہاتھ دونوں یوں ہوئے اور چیخیں مار رہا ہے. کسی کو سمجھ نہ آئی. پھر تھوڑی دیر ہوئی، نارمل ہو گیا، سمجھ گیا. میں تو خاص طور پہ سمجھ گیا کہ بھائی
یہ جن ہی ہے۔ کچھ ہی ساعت کے بعد سویا ہوا تھا، اچانک مجھے یہاں پر ایک تھپڑ لگا۔ میں اٹھا، میں نے کہا شاید ساتھ والے نے کہیں شرارت کی ہے۔ اس طرح مڑا، کوئی ہے ہی نہیں۔ اس طرف میرے منہ کے سامنے اور اس کے خراٹے پورے تہ خانے میں گونج رہے۔ تھوڑی دیر پھر گزری، پھر ایک چوٹ لگی، پھر میں سمجھ گیا بھیا یہ وہی ہیں جو تنگ کر رہے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت کر دی۔ اور جو سب سے عجیب واقعہ میرے ساتھ ہوا وہ تو آپ کو ضرور سناؤں گا۔ میں خود عملیات کرتا رہا ہوں اور استاد محترم سے میں نے سیکھا، مختلف لوگوں پر جنات حاضر کیے۔ ایک مرتبہ ایک میرے دوست ہی ہیں، تو ان کے گھر ہم گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی والدہ کے متعلق کہا کہ ہمیں کچھ شک پڑتا ہے اگر آپ دیکھ لیں ان کو۔ تو جب میں ان کے گرد حصار کھینچ رہا تھا تو اس دوران میرا پاؤں حصار کے اندر چلا گیا۔ خیر عمل وغیرہ کیا، واپس آ گیا، اور یہ 2007 کی بات ہے۔ اب جب میں گھر میں آیا، رات کو میں سو گیا، اور جب میری آنکھ لگی ہوئی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مجھے زور سے دونوں طرف سے شدت سے کھینچ رہا ہے، میرے یہ جوڑ نکل رہے ہیں باہر۔ اب میں اپنے آپ کو جس طرح آدمی خواب کے اندر ہوتا ہے چھڑا رہا ہوں، چھوڑ نہیں رہا۔ اور اسی دوران اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں آیت الکرسی ڈالی، میں پڑھتا گیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ جیسے ہی پڑھا ایک دم آنکھ کھل گئی ٹھیک ٹھاک، اور سارے گھر والے کھڑے ہیں، اور میرا بستر پسینے سے شرابور، سردیوں کے دن تھے، اور سارے گھر والے کھڑے ہیں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ انہوں نے کہا تم چیخیں مار رہے تھے اور تم چھڑا رہے تھے اور ہم تمہیں ہلا رہے تھے، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا۔ میں سمجھ گیا بھائی آج مینوں ٹکر گئے۔ خیر اس کے بعد سے بہت کم کہیں سال میں ایک مرتبہ کسی ایسے پیشنٹ کو دیکھا، ایسے آدمی کو جس کے ساتھ جنات کی، ہماری زبان میں کہتے ہیں ہوا کی شکایت ہو، وغیرہ نہیں دیکھا۔ تو جب تک یہ خود کو ٹکرتے نہیں نا، تب تک آدمی کو ان کا وجود ایک جھوٹی محسوس ہوتا ہے۔ جنات جمع ہے، اس کا واحد جن آتا ہے، اور جن کا مادہ عربی کے اندر اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو نظروں سے پوشیدہ ہو، نظر نہ آتی ہو۔ تو بہت سے دوست بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح باتیں چل رہی تھی۔ اب مسجد کے بھی کئی واقعات ہیں، آپ کو کیا کیا سنائیں۔ والد محترم جب نکلے باہر، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، یہ 1996-7 کی بات ہے۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا ساری ٹوٹیاں کھلی ہیں، نیچے ان کے پانی بھرنے کے لیے لوٹے رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ 3 آدمی اعتکاف بیٹھے تھے، تینوں اندر ہیں۔ تو ایسے کئی واقعات بھرے پڑے ہیں۔ تو جو وجود سے انکاری ہے، دراصل وہ قرآن کیوں منکر ہیں؟ کیونکہ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الجن نازل ہو رہی ہے، سورۃ الاحقاف کے آخر میں جنات کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ شیطان قیامت تک زندہ ہے جو جنوں ہی کی جنس میں سے، تو پھر ہم یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ جنات کائنات میں موجود نہیں ہیں؟ اب پھر جنات کی اقسام کیا ہیں؟ جنات کب سے تھے، کب تک ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا اختیارات دیے ہیں؟ عمریں ان کی کتنی ہوتی ہیں؟ یہ جو عامل ہوتے ہیں جن کے پاس شیاطین جنات ہوتے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے؟ اس پر پوری ایک سیریز شروع کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کا آج یہ پہلا ہی تھا کہ جنات کائنات میں وجود رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ اس کی پہلی قسط تھی، اور لفظ جن کا معنی آپ کے سامنے بتا دیا۔ اب اس کی مزید آگے تفصیل انشاءاللہ سیریز کی قسطوں میں آپ کے سامنے لائیں گے۔ جنات کے تمام احکامات، مومن، کافر، شرارتی، ہر قسم کے جنات کی آپ کے سامنے پوری کی پوری اقسام لائیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعات ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جو تبلیغ کی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کے واقعات، وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قرآن میں جو ان کے واقعات آئے ہیں، قرآن مجید میں جو ان کے واقعات بیان ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ارادہ ہے، ابھی تک یہی دیکھا کہ میرا بیٹا خود کا جب ہم سفر میں ہوتے ہیں، بابا مجھے فلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنا لیں، مجھے کوئی قصہ سنا لیں۔ اب میں نیٹ پہ جب سرچ کرتا ہوں، ابھی پھر کچھ اکا دکا کہیں مل جاتا ہے، اور جو ملتا ہے کہیں پر غیر مستند قسم کا، جس کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں، سینہ بسینہ چلنے والی کہانیاں۔ تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کی بھی ایک سیریز شروع کرتے ہیں، جس میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جن کا قرآن مجید میں واقعات ذکر ہیں، تو ان واقعات کو بھی آپ کے سامنے لایا جائے تاکہ ہمارے بچے ان سے مستفید ہو سکیں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو پہچان سکیں، ان کی صفات کو جان سکیں، اور میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی اور مددگار ہو، اور مجھے اور آپ کو سن کر سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اینڈ میں یہ ضرور کہوں گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ 2 چیزیں، یہ سیریز شروع کرنی چاہیے، کامنٹ باکس حاضر ہے، کہہ دیجئے گا، جاری کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فضول ہے، بیکار ہے، چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔
وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.